شاعری کو قبولیت ملتے ملتے ایک وقت لگتا ہے. بہرحال میں بھٹو صاحب کا قائل بھی تھا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ ان کے ہاں فاشزم بہت زیادہ آ گیا. میں زیادہ پسند کرتا ہوں آج بھی یو کے، وہ اس کا بڑا ماحول ملا جلا سا ہے. میری ذرا چنگی جی فوٹو بنائی. فوٹوگرافر بھی بڑا ہی کمینہ تھا کوئی. کہنے لگا جی جیڑی فرمائش اللہ نو کرنے والی سی تو اسی میں نو کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام یادیں اور باتیں عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ ایک بار آپ کو اس نشست میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یادوں اور باتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں پہ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو جی رہے ہیں. تو آج ان کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. بالکل سر، آپ نے اپنی آخری نشست میں احمد نسیم قاسمی صاحب کا کافی ذکر کیا تھا. سر، ان کا تعلق کافی جماعتوں سے رہا، تو سر وہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. تو سر آپ کبھی اس لائن پہ آپ نے سوچا، یا آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ اپنے لیے کیا لقب پسند کرتے ہیں؟ وہ میری ایک نظم تھی، اس کا عنوان تھا ٹریفک سگنل. جی سر. تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. اس کا ماحصل یہ تھا کہ میں سرخ بھی ہوں اور سبز بھی ہوں. سرخ ان معنوں میں کہ میرے سارے خیالات وہی ہیں جو ترقی پسندوں کے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں احمد نسیم قاسمی کا صحیح پیروکار ہوں. سارے خیالات مجھے ترقی پسندانہ ہیں، غربت کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اور دوسری چیزیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف میں بعض ترقی پسند، میں کہوں گا سارے نہیں، جو پاکستان کے وجود میں کیڑے نکالتے ہیں یا جو ایک دم سے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں، ان سے میں مختلف ہوں. اور یہی حال احمد نسیم قاسمی صاحب کا تھا. اچھا سر، کسی بھی شخص کی مقبولیت اگر ہم جانچنا چاہیں کہ کون کتنا مقبول ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا کیا پیمانہ ہے؟ مقبولیت کا بہت اچھا سوال ہے. یہ فکرہ پہلے سے کسی نے کہا ہوا ہے، لیکن یہاں وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ مقبولیت اور قبولیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں، اور یہ ہے کہ مقبول تو آج کل وہ ایک ہے استاد چاہت فتح علی. ہاں، چاہت فتح علی خان. اب وہ ہر جگہ اس کی وہ پائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک لوگ ہنستے ہیں اس پہ نا، کہ نہ وہ استاد ہے نہ اس کا فتح علی خان سے کوئی تعلق ہے، تو بلکہ وہ خود ایک مفتوح علاقہ ہے وہ. تو اس کے برعکس جو مقبولیت ہوتی ہے اور جس میں قبولیت بھی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہمارے درمیان، میں گزرے ہوئے کل کی بات نہیں کرتا، جو اس وقت ہمارے درمیان جو لکھنے والے جو ہیں، ان میں ابھی تک میرے خیال میں کوئی بھی مقبولیت کے اس درجے تک نہیں پہنچا جس درجے تک فیض احمد فیض، احمد نسیم قاسمی، اچھا احمد فراز، بالکل ایسے، اور نثر لکھنے والوں میں بھی اپنا انتظار حسین اور بہت سے نام ایسے، سعادت حسن منٹو. تو اس معیار پہ، مقبولیت کے اس معیار پہ ابھی تک ایک بھی بندہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں نا، وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوتے ہیں خود پسند. وہ اپنے عاشق خود ہی ہوتے ہیں وہ. ہاں، اور خود ہی اپنے خود پر نچھاور ہوتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں اپنے اوپر ہی. میرا ایک دوست ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ بہت زیادہ سائیکی ہے اس معاملے میں. اس کے ساتھ ایک تقریب تھی تو میں نے وہاں پیپر پڑھا. اس میں ایک جگہ میں نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنے اس دوست سے کہا، اچھا وہ نا اپنے اس میں تحریروں میں خواتین کا بڑا ذکر کرتا ہے کہ جو خاتون اسے دیکھتی ہے اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے. تو ایک دن میں نے اسے کہا، یار تم میں نرگسیت بہت زیادہ ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد کہنے لگا، ہاں نرگس بھی تھی ایک. تو یہ جو ہے نا، بلکہ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آج کے لکھنے والے جو ہمارے ہیں نا، ان میں جو بات مجھے کھٹکتی ہے، بہت اچھے اچھے شعر کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی شاعری کوئی کمتر ہے، بہت اعلیٰ شاعری ہے،
لیکن وہ شاعری کو قبولیت ملتے ملتے ایک وقت لگتا ہے بہرحال. لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر شاعر یہی کہتا ہے کہ اس وقت تو میری قدر نہیں ہو رہی, تم دیکھنا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کا منظر کیا ہوگا, وہی جو ہوتا ہے اس طرح کی بات ہو. ہاں سر اس کے باوجود جیسے میر ہے, غالب, مومن, وہ لوگ جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مسندوں پہ بیٹھ گئے وہاں سے انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ میں ادبی مجلس تھی, اس کی میں صدارت کر رہا تھا, تو مجھ سے پہلے ایک مقرر آیا, کہنے لگا یہ کتاب تھی, اس بندے کی شاعری کی کتاب تھی, تو کہنے لگا صاحب صدر یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ 2nd کلاس شاعر ہے, اب یہاں اس کی یہ کلابیں ملائیں گے. میں نے اپنی پھر صدارتی تقریر میں کہا کہ بھائی صاحب کو غلطی لگی ہے, میں نے انہیں 2nd کلاس نہیں کہا تھا, میں نے 3rd کلاس کہا تھا, اس لیے کہ 1st کلاس میں تو میر, غالب, اقبال آتے ہیں, 2nd کلاس میں ہمارے فیض, ندیم, فراز, پروین شاکر یہ آتے ہیں سارے, باقی ہم سارے 3rd کلاس ہیں. تو میں نے کہا یہ میں اصلاح کر دوں آپ کی. اچھا سر, زندگی میں اچھا ایک بات میں اور کہنے لگا تھا کہ جو ہمارے شاعر ہیں نا, ان میں تو یہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی تشخیص خود کرے اور وہ اپنے مقام کو بہت اونچے نہ رکھے وہ, لیکن ہمارے بیشتر شعراء میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے, اور اگر آپ اس میں سے کوئی خامی نکال دیں شعری بھی, تو وہ 7 نسلوں تک اس کی دشمنی چلتی ہے وہ. اور اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں, یعنی مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کو بیٹھ کے اس کے سامنے اس کو گندی گالیاں دیں, بہت خبیث قسم کی گالیاں دیں, ساتھ کہہ دیں یار گلاں تو ہے نہیں لیکن تم شاعر بہت اچھے ہو, تو کوئی گالی والی اس کو اثر نہیں لے گا. وہ اصل بس ایب گل ہے کہ میں شاعر اچھا کرنا. اور پھر ادبی جو ہمارے ہیں حلقے, ان میں یہ چکپرش بھی بہت چلتی ہے, بہت زیادہ, کہ کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے, کون مقبول ہے, کون نامقبول ہے. پھر ایک انجمن ستائش باہمی بنتی ہے, پھر ایک حلقہ بنتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, اور دوسرا حلقہ بنتا ہے جو ان کی پگڑی اچھالتے رہتے ہیں. وہ عجیب طرح کی یہ صورتحال ہے. میرا ایک شعر ہے, مجھے یقین ہے کہ مجھے اس وقت وہ بھی یاد نہیں آئے گا, سارے پتنی اپنے عشق میں پاگل, میں پاگلوں کے درمیان میں ہوں, کوئی اس طرح کا اس کا ہے مفہوم اس کا. بہرحال سر ویسے آپ کے خیال میں شاعروں میں یہ چیز جو ہے یہ عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ کیوں ہے؟ ویسے میں آپ سے قرض کروں, میرے خیال میں یہ صرف شاعروں میں نہیں ہے, شاعروں میں مجھے کچھ زیادہ لگتی ہے کیونکہ ان میں گھومتا پھرتا ہوں, انہی کے درمیان میں زندہ ہوں. ویسے تو میرے خیال میں ہر شخص کی اپنے بارے میں جو رائے ہے نا, وہ دوسروں کی آراء سے مختلف ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ. ہر جو شخص ہے وہ آئینے میں جب اپنی شکل دیکھتا ہے تو اس پر فدا ہو جاتا ہے, اور حالانکہ اسے ایک طویل عرصے تک رشتہ نہیں ملتا کوئی. تو اور اسی طرح ہر بندہ, ابھی میں ایک آیا ہوا تھا, ایک ویلاگ ٹائپ چیز تھی, اس پہ انٹرویو ٹائپ تھا. کوئی بندہ ہے, کوئی رہا ہوا ہے, وہ آرمی میں رہا ہوا ہے, تو وہ حکمرانوں کے بارے میں یہ رائے دے رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کرسی کے اہل ہی نہیں ہے, سارے نااہل ہیں, سارے نالائق ہیں. اور اپنی طرف اس نے اشارہ تقریباً کیا کہ اگر کوئی ہے تو میں. اسی طرح ہمارے ایک شاعر دوست تھے, انہوں نے نا ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھوایا اپنے بارے میں, چلے چھوڑیں اس میں ان کا نام آ جائے گا پھر, کیونکہ نام لیے بغیر وہ بات نہیں بننی. اسی طرح آپ کسی دکاندار سے بات کریں, بلکہ میں جب اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا تو وہاں ایک کریانے کی دکان تھی, وہ یہ کہتا تھا جی آپ ایک دن کے لیے حکومت میرے سپرد کریں, پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. آپ کہیں کسی سے بات کریں, اپنی رائے کو وہ حتمی رائے قرار دے رہا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا,
تو یہ ایک صورتحال ہے عمومی طور پہ. اچھا سر، اگر آج سے ہم تقریباً 15 یا 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو کانٹینٹ لکھا جاتا تھا، چاہے وہ شاعری کا ہو. ویسے میں کاٹتا ہوں آپ کو، میری تو اپنی یہ خواہش ہے کہ میں 20 سال پیچھے چلا جاؤں. سر اس وقت جو کانٹینٹ لکھا جاتا تھا، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، ان کا معیار اور جو آج لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ شاعری ہے چاہے وہ نثر ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اس وقت بھی پڑھتے تھے اور آج کے بھی کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں. یار وہ ایسے ہے کہ میں بتاؤں آپ کو، زمانے کا فرق ہوتا ہے. اس دور میں جب یہ لوگ تھے، ان کی تربیت اور کی تھی، ادبی رجحانات اور طرح کے تھے، چنانچہ وہ اسی ماحول میں وہ رہ کے لکھتے تھے. اچھا، چنانچہ شاعری کی حیت بھی ایک جیسی تھی اور اس میں نیا پن کہیں کہیں آیا، میرا جی کے ہاں آ گیا یا نون میم راشد کے ہاں آ گیا، ورنہ وہ ایک ہی طرح کی ملتی جلتی شاعر ہوتی تھی. اللہ پھر وہی 3 نام آتے ہیں، میر، غالب اور اقبال. انہوں نے اس سے ہٹ کر یہ کیا. آج کل بھی جو ہے صورتحال ایسی ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لکیر کے فقیر ہیں، بلکہ شاعری میں تو بالکل ہی انقلاب آ چکا ہے. آج جو شاعری ہو رہی ہے وہ پہلے زمانے کی شاعری سے قطعاً مختلف تھی. اسی طرح جو افسانہ ہے، علامتی افسانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس کے بعد ہمارے ہاں علامتی افسانہ آیا، علامتی افسانے کے بعد تجریدی افسانہ آیا کہ جن سمجھ آندہ وہ سمجھ لے. ہاں، اسی طرح. تو یہ رویے چلتے رہتے ہیں اسی طرح نا. اور اب میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ جو نئی شاعری ہو رہی ہے اب کافی عرصے سے، یہ اب پرانی ہو گئی ہے. اب اس کے بطن سے ایک اور قسم کی شاعری نکلنی چاہیے. سر کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ، اس کو میں اتفاق تو نہیں کہوں گا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ جیل گئے ہو یا کبھی پولیس کے ساتھ واسطہ پڑا ہو، انہوں نے آپ کو کوئی پکڑا ہو یا کوئی ایسے انٹیروگیشن، کوئی اس طرح کی چیز، کبھی کوئی ایسا واقعہ زندگی میں پیش آیا؟ نہیں، ایسے مواقع تو بہت تھے لیکن پکڑا نہیں گیا میں. تو نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کبھی. البتہ دھمکیاں مجھے ملتی رہی ہیں بہت خوفناک قسم کی. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب کا قائل بھی تھا، بہت اچھے کام کیے انہوں نے، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ ان کے ہاں فاشزم بہت زیادہ آ گیا، لوگ اٹھائے جانے لگے، ان پہ تشدد ہوا بڑا. تو اس زمانے میں ان کے خلاف بہت لکھتا تھا میں بھٹو صاحب کے. ان کی جو ایف ایس ایف تھی، کیا نام تھا، ایف ایس ایف، ہاں. تو وہ اس کے تھے ہیڈ جو تھے، جو بعد میں بھٹو کے خلاف وعدہ موافقہ بن گئے، مسعود محمود. تو ہمارے نوائے وقت میں ہم بابا کہتے تھے اس کو، وقار مالوی، بہت پرانا آدمی تھا اور وہ سر راہ بھی لکھتے تھے وہ. تو ایک دن انہوں نے مجھے بلایا. اچھا، اتنی حالانکہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے لیکن بے تکلفی بڑی تھی. میں بھی ان کو تم کہہ کے بلاتا تھا، وہ بھی مجھے ان سے بلانا ہی تھا. مجھے کہنے کہ تمہارے لیے ایک میسج ہے. میں نے کہا جی کس کا؟ کہنے لگے مسعود محمود کا. میں نے کہا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کہنا کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے. اب یہ سیدھی قتل کی دھمکی تھی. بالکل ایسے. میں نے کہا بابا اب جو جواب میں دوں گا، اس نے پہلے کہا بابے نے کہ میں اسی کے لفظوں میں بیان کروں. میں نے کہا، پھر انہوں نے یہ بیان کیا. پھر میں نے کہا بابا اب جو میں جواب دوں گا آپ میرے ہی لفظوں میں اس کو بیان کریں گے. کہنے لگا ہاں بتاؤ. میں نے ٹکا کے گالیاں دی اور اسے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو. میرا پاگل جوان ہوتا نا، بس کسی کی سمجھائی ہو. میری خوش قسمتی کہ 17 دن بعد بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی، جس کے نتیجے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. اسی طرح میں بالکل ابھی سمجھ بچہ ہی تھا. میں ایک طرح کا 18-19 سال کا بھی کیا عمر ہوتی ہے بلا. تو وہ مولانا کوثر نیازی ایک رسالہ نکالتے تھے شہاب. تو میں نے اس میں لکھنا شروع کیا. ایک میں نے نظم لکھی جس میں لگا کہ حکومت پہ طنز ہے. نیا معاشرہ لگا تھا جاولار کا، بالکل نیا. تو ایک دن رات کو بیل ہوئی ہمارے گھر پہ، ماڈل ٹاؤن میں ہوتا تھا. تو ابا جی باہر نکلے تو باہر پولیس کھڑی تھی. وہ
ابا جی سے پوچھنے لگی ذرا آپ مولانا عطاء الحق قاسمی صاحب کو گھر بھیجیں، کیونکہ نام میرا ایسا نا عطاء الحق قاسمی کے ذہن میں مولانا ہی آتا ہے۔ ابا جی نے کہا کہ مولانا تو نہیں، میرا بیٹا ہے عطاء الحق قاسمی، کہنے چلے اسی لیے آئے باہر۔ میں گیا تو بالکل ینگ، وہ کہنے لگے پولیس والے نے جی مولانا عطاء الحق قاسمی، ابا جی کہنے لگے یہی خبیث مولانا عطاء الحق قاسمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نظم آپ کی ہے؟ میں نے کہا میری ہے، آؤ پھر بیجو گڈی سے۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا، رات کے کوئی 2 بجے انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت کے قریب چھوڑا، انہوں نے اتر جاؤ برخوردار آئندہ بھی حرکت نہ کری۔ پھر میں رات کو 2 بجے پیدل چلتا ہوا وہاں سے مالٹن آیا۔ سر کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جس کو آپ چاہتے ہو کہ یہ ایک واقعہ یا یہ 2 واقعات اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں مزید خوش ہوتا؟ ویسے تو ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، لیکن کوئی ہوتے ہیں 1-2 چیزیں جو بندے کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی یا شاید اس وقت پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ کوئی ایسا ریگریٹ یا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ریگریٹ کیوں نہیں ہے واقعی، جی سر، کیونکہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے جو جب میں کسی مشکل میں ہونے لگتا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکال دیتا ہے مجھے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ یقین کریں ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی نہ میں نے خواہش کی تھی نہ میں نے کوشش کی تھی، حاشا وکلا، میں حلفی آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میرے لیے دروازے کھلتے چلے گئے اور میں اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتا رہا ہمیشہ۔ یعنی میں حیران ہوتا تھا جب مختار مسعود اور الطاف گوہر، احمد ندیم قاسمی، ابن انشا، شفیق الرحمان جب میری تعریفیں کرتے تو میں کہتا تھا یہ کوئی اور ہوئے گا جتنی تعریفیں کر رہے ہیں، میں تو ایسا نہیں لکھتا کوئی بھی۔ لیکن کل البتہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ شاید وہ صحیح کہتے تھے۔ میری جو تحریریں نہیں نہ چھپی ابھی تک کتابی صورت میں، کل میں وہ مرتب کر رہا تھا پرانے، اور میں خود دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یار میں ہی لکھی ہے نہیں بالکل، تو مجھے بڑی خوشی اور راحت محسوس ہو رہی تھی۔ سر کبھی آپ جب نوجوانوں سے ملتے ہیں یا جو آپ سے جن کی آپ انسپائریشن ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ ہم کتنی محنت کریں، اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، تو آپ وہاں پہ انہیں محنت کا درس دیتے ہیں یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں سارا کچھ خود ہی ہو جائے گا؟ مشورہ کیا دیتے ہیں انہیں، نصیحت کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ پوچھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم منزل پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اب آپ ہمارے لیے رستہ خالی کریں۔ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایک خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ہمارے، باقی جو ہیں کچھ دوست جو کچھ تھوڑی بہت سمجھ ان میں ہے، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بات ایک یاد رکھو، دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دوا اس کے لیے ہونی ضروری ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کتنی غربت ہے، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کتنے لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں، حالانکہ وہ سارے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں کوئی دعا نہیں مانگتا، فلاحی مملکتیں ہیں وہاں پہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے، ہر ایک کو یعنی بڑھاپے میں اس کو بہترین زندگی ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، مطلب ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل۔ اب ہم آج کل فلسطین میں جو ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے، ہم سارے اس کے لیے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کو برباد کر، تباہ کر، اور اتنے سارے اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم اسرائیل کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری ساری عمر جو ہے نا یہ دعاؤں میں گزری ہے، ہم نے ان دعاؤں کو عملی شکل دینے کے لیے خود کوئی کوشش نہیں کی۔ صحیح، تو یعنی آپ عمل کی نصیحت کرتے ہیں جب بھی آپ؟ ہاں یہی ہے نا، آپ دیکھیں نا، میں اگر کہوں کسی کو اس کا میٹرک کا امتحان ہے کہ یار تم یہ وظیفہ کرنا تو اس سے انشاءاللہ فرسٹ کلاس مل جائے گی، لاکھ وظیفے کرے اگر اس نے پڑھا نہیں ہوا تو اس نے فیل ہی ہو جانا، اس نے فرسٹ کلاس کیا ملنی ہے اسے۔ سر قسمت کا اس میں رول تو ہوتا ہے نا ایک، مطلب کچھ لوگوں کی چیزیں خود بخود ہوتی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی چیزیں کچھ رک جاتی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار بات سنیں، یہ قسمت ہمارے ہاں ہی کیوں ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ جن ملکوں میں فلاحی نظام ہے، ٹھیک ہے سر،
وہاں تو قسمت نہیں کام کرتی نا. میں اگر البتہ میں لگتا ہے کہ جیسے میں بہت خوش قسمت ہوں. میں یہی سننا مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹتی چلی جاتی ہیں, اور جتنی عزت ملی ہے نہ میری ڈیمانڈ تھی نہ میری کوشش تھی. لیکن یہ میں تو ایک ہو گیا نا, سمجھو ایکسیپشنل کیس ہوں میں. جبکہ جن ملکوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہاں کسی کو بھی یعنی خوش قسمتی یا بدقسمتی والی بات نظر نہیں آتی. میں جہاں تک میرا مشاہدہ ہے جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ, ویسے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے, ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. صحیح. اچھا سر, آپ اگر کبھی گھر والوں سے کھانے کی فرمائش کریں تو زیادہ تر کیا بنانے کا کہتے ہیں, یا ان سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ مجھے قورمہ پسند ہے, مٹن قورمہ. مٹن قورمہ. بیف ہمارے گھر میں کبھی نہیں آیا. آج کل بچے چکن کھاتے ہیں اور مجھے چکن سے بالکل نفرت ہے. آپ یہ سمجھ لیں میں چکن کھا ہی نہیں سکتا بالکل, صرف مٹن کھاتا ہوں میں. اور سبزیوں میں بھی جتنی بھی سبزیاں ہیں اس میں مٹن کا ہونا ضروری ہے. البتہ ایک ہے چیز ایسی اس میں مٹن نہیں ڈلتا, مثلا ماش کی دال ہے. ماش کی دال, ہاں وہ میں کھا لیتا ہوں ویسے بھی. اور بھنڈیاں ہیں. اچھا بھنڈیوں کے ساتھ اس میں بھی گوشت نہیں ہوتا, میں اس کے ساتھ نا پیاز ڈھیر سارے کھاتا ہوں. حالانکہ عام زندگی میں پیاز نہیں کھاتا, پتہ نہیں کیا میں نے کمبینیشن بنا لیا ہے کہ بھنڈی کے ساتھ میں نے پیاز ضرور کھایا. سر ایک تو اس میں پیاز ہوتا ہے نا, جو بھنڈیوں کی بھجیا بنتی ہے اس میں پیاز ڈالا بھی جاتا ہے. اب وہ اس کا نہیں نا پتہ چلتا, میں تو الگ سے ڈالتے ہیں. الگ سے ڈالتا. صحیح. ہاں بالکل. اچھا سر, خوراک کے حوالے سے جیسے عام طور پہ جو پنجابی ہیں ان کو پائے نہاری اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں, خاص طور پہ ناشتے میں. تو آپ کو بھی یہ چیزیں پسند ہیں ناشتے میں؟ بہت پسند تھی, لیکن اب ناشتہ جو ہے نا وہ تو میں بالکل لائٹ کرتا ہوں. میں 2 سلائس اس پہ تھوڑا سا بٹر لگا کے اور 1 کپ چائے. اچھا, لیکن دوپہر کو اور رات کو بھی میرا جی اب ان دنوں تھوڑا سا پائے سے نا میرا کچھ جی اکتا آ گیا ہے. لیکن اور چیزیں جو ہیں بہت ساری, مثلا وارث کی نہاری اس کا مزہ آتا ہے مجھے. یا مغل پورے میں ایک دکان ہے اس میں جوائنٹس مٹن کے جوائنٹس, صحیح کمال کی لذیذ چیز ہے نا وہ کبھی کبھار وہاں چلا جاتا ہوں. وہاں گاڑی کھڑی کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال. اسی طرح لاہور کی جو خاص ڈش ہے وہ مٹن چنے ہیں, اور بڑی ورائٹی ہے اس میں نا چنوں میں. وہ بھی میں کبھی کبھار شاہی مرغ چنے, اس میں سے میں کہتا ہوں یہ مرغ نہ ڈالنا, اس کی بجائے وہ انڈا ڈال دو یا کوئی اور چیز. یا وہاں ہے نیلے گنبد کے قریب حاجی پتنی کے نام ہے, وہ پہلے تو بالکل باہر درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, اب تو وہ کروڑ پتی ہو گیا ہوا ہے وہ بالکل. سر دیسی مرغ بھی نہیں پسند, یا وہ پسند ہی نہیں ہے؟ پسند ہی نہیں. ہاں بالکل. صحیح. اچھا سر, آج کل کے دور میں ایک لفظ ہے آزادی صحافت. ہاں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے آزادی نا خود حاصل کرنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ آزادی نہ چاہیں تو پھر آپ کے پاس دنیاوی آسائشیں بہت ہو جاتی ہیں. صحیح. بہت آسائشیں. یہاں آج کل آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہوں گے جو ہر دور حکومت میں بدل جاتے ہیں. آج اس کے ساتھ ہے, کل اس کے ساتھ, پرسوں اس کے ساتھ, تو ان کے لیے رستے سارے کھل جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہی دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں قتل کرنے کی بھی دھمکی دی گئی, بلکہ قتل کر دیا گیا اپنی طرف سے, لیکن وہ زندہ بچ گئے. کئیوں کو بے پناہ مارا پیٹا گیا اور کئیوں کو اٹھا کے لے گئے اس طرح. لیکن وہ لوگ ابھی تک اپنے اس سے باز نہیں آ رہے. ان کو ان کی نوکریوں سے بھی دباؤ ڈال کے نا ان کے چینلوں سے, اخباروں سے دور کر دیا گیا تاکہ یہ سامنے نہ آئے. لیکن اب وہ پھر واپس آ گئے ہیں, اپنے اللہ نے ان کی قربانیاں قبول کی ہیں. سر آپ نے جیسے بے شمار ممالک کا سفر کیا, آپ نے بتایا, تو اس میں مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا ملک جہاں آپ جانا چاہتے تھے یا ابھی بھی جانا چاہتے ہیں یا بڑی لیٹ گئے, وہ کون سا ملک ہے جہاں کا سفر کرنے کا آپ کو شوق تھا؟ مجھے نہیں یاد پڑتا. مثلا یورپ کے جتنے ممالک ہیں, اسپین ہے, اپنا وہ
ایمسٹرڈیم ہے اور ناروے ہے, سویڈن ہے, UK ہے, اور جتنے بھی ہیں ممالک, میرے خیال میں سوائے یونان کے میں ہر جگہ گیا ہوں تقریباً. اسی طرح جو مشرق وسطیٰ کے ہیں وہاں بھی ہر ملک میں گیا ہوں. میں امریکہ میں صرف گیا ہی نہیں, وہاں رہا بھی ہوں میں 2 سال. اور پھر ادھر انڈیا میں میرے خیال میں انڈیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے بڑا جہاں میں نہ گیا ہوں. تو سب یہ مشاعروں کے سلسلے میں ہوتا تھا یہ. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کوئی انڈین بھی اتنا نہیں پھرا ہوگا اپنے ملک میں جتنا میں گھوما پھرا ہوں. تو سر سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں آیا, امریکہ میں, UK میں, یا کس ملک میں جا کے آپ کو نا سب سے زیادہ یا وقت اچھا گزرا ہو, کوئی دوست اس طرح کے مل گئے ہوں کہ وہاں کی یادیں جو آپ کو بہت زیادہ اکثر آپ سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ جو مشکل وقت تھا نا میرے لیے جو 2 سال کا, وہ امریکہ میں تھا, کیونکہ وہ محنت کرنی پڑتی تھی وہاں بہت زیادہ, اور جب گھر بھی آتے تھے تو سخت تھکے ہوئے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی وہاں دوست پاکستانی ہمارے پاس تھے, ان کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی تھی. لیکن میں زیادہ پسند کرتا ہوں آج بھی UK. وہ اس کا بڑا ماحول ملا جلا سا ہے, انگریزی بھی ہے, اردو بھی ہے, بنگالی بھی ہے, پنجابی بھی ہے. تو وہاں دوست بہت زیادہ تعداد میں مل جاتے ہیں. اور UK میں بھی لنڈن, بریڈ فورڈ, مانچسٹر, گلاسکو, ان سارے شہروں میں گیا ہوں میں, اور ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں. آج میں نے ویزا بھی جو ہے UK کا 10 سال کے لیے لگوایا ہوا ہے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ذاتی طور پہ. سر آپ جن جن عہدوں پہ رہے اس پہ آپ کو منسٹری کی یا اس طرح کسی اور بڑے عہدے کی آفرز آتی تھیں؟ مجھے گورنر پنجاب بنانا چاہتے تھے. ہاں, تو میں نے معذرت کی, اس لیے کہ میں ایک بالکل عوامی آدمی ہوں. میں تھڑے پہ بیٹھ کے سر کی چاپی بھی کروا لیتا ہوں, میں چائے بھی پیتا ہوں ڈھابے سے, کسی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا, گھومنا پھرنا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں خدا نخواستہ یہ عہدہ قبول کر لیتا ہوں تو پھر آگے پیچھے 7 گڈیاں ہونی نے, نہ میں کہیں جا سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں. اور جو گورنر ہاؤس ہے وہاں مرحوم انگریزوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. مجھے لگنا تھا یہ روحیں ہیں جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے معذرت کر دی تھی. باقی میں آپ کو پتہ ہی ہے ایمبیسڈر رہا ہوں میں. جی سر. سر میرا بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں آپ بیسیکلی عوامی شخص ہیں. ہاں بالکل. تو جب آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملا, سن لیں اس کی داستان سن لیں آپ. جب 97 میں میاں صاحب برسر اقتدار آئے ہیں تو میں شروع سے ان کا حامی تھا, سوائے اس دور کے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے یا ضیاء الحق کی جب گود میں پرورش پا رہے تھے, وہ مجھے ان کا دور پسند نہیں تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے ایک آزادانہ پالیسی اختیار کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ وہ, تو میں ان کی حمایت میں بہت لکھتا رہا تھا. میں چنانچہ جب 97 میں انہوں نے بہت میجورٹی سے جیتے تو اب ماڈل ٹاؤن کو جانے والی ساری سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی تھی مبارکباد دینے والے لوگوں سے. نہ میں آج پہ وفاداری کی تقریب میں گیا, انویٹیشن تھا, نہ میں انہیں مبارکباد دینے گیا. تو پھر ایک دن فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اٹھایا فون, کہنے لگے قاسمی صاحب میں نواز شریف بول رہے ہیں. وہ میں کہ جی بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے میں سوچے کہ تسی مصروف آدمی ہو تو میں تمہیں آپ ہی مبارکباد دے رہا ہوں. اور میں کہ نہیں جی میرے تو زیادہ خوشی کنوں ہو سکتی ہے. تے اتنا انکسار ہے اس بندے میں حیران ہو جاتا ہوں. قاسم صاحب کل تسی میں تھوڑا جا ٹائم دے سکتے ہو؟ اور میں کہ میاں صاحب تسی وزیر اعظم ہے ہو, لوگ ہی تھوڑے کو ٹائم منگتے ہیں, تسی میرے کو منگتے پے ہو. کہنے نہیں پلیز کوئی 15 منٹ 20 منٹ کر لو میرے واسطے. میں کہ ٹھیک ہے جی کل میں این بجے آ جانا. میں گیا تو وہاں ہجوم تھا, لوگوں کا ہال بھرا ہوا تھا. تو مجھے دیکھ کے پھر سب کے سامنے کہنے لگے کہ قاسمی صاحب چونکہ مصروف آدمی ہے لہٰذا کل میں نے ان کو فون پہ مبارکباد دی تھی. تو پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آئیں اس میز پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. مجھے کہنے لگے قاسم صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اہلیت دی ہے اور کافی عرصے سے آپ منظر عام پر ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی مجھے بتائے عہدہ, کوئی جہاں بھی لگنا چاہے.
اچھا میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں جو لکھ رہا ہوں ان کے لیے کہ میں نے کچھ مانگنا ہے. کیا میاں صاحب کچھ بھی نہیں, میں تو چاہتا ہی کچھ نہیں, میں جو موجودہ پوزیشن ہے میری, ایک کلاس کالم نگار ہوں, میں اس پر راضی ہوں. نہیں آپ سوچیں کچھ. میں نے بڑا سوچا, لیکن چونکہ جس بات کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہ ہو وہ آپ کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے. میں نے کہا میاں صاحب بالکل نہیں. کہنے لگے پھر سوچے. میں نے پھر سوچا, لیکن دل, میں نے جیسا کہ کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی تھی, وہ چیز خود بخود ملتی رہی مجھے. اچھا جب دیکھا میاں صاحب نے کہ 15 منٹ گزر گئے ہیں اور یہ بندہ بول نہیں رہا کچھ, کہنے لگا اچھا قاضی صاحب میں ذرا دوسری میٹنگ میں ہوں, آپ اتنی دیر تک سوچ کے مجھے بتائیں. واپس آئے تو میں پھر اسی طرح خالی ذہن, بالکل کچھ بھی نہیں میرے ذہن میں. کہنے لگا قاضی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے, کوئی اندرون ملک بیرون ملک کوئی چیز ہو تو مجھے بتائیں. جب انہوں نے بیرون ملک کا نام لیا نا تو میرے اندر کا جو آوارہ گرد ہے وہ جاگ اٹھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بیرون ملک کر دیں. تو کہنے لگے کون سا ملک؟ ناروے میں میرے بڑے دوست تھے, وہاں میں جاتے رہتا تھا, جانا پہچانا ملک تھا میرے لیے. میں کہا جی ناروے. ایک زیڈ شیر دل ان کے تھے پرنسپل سیکٹری, انہوں نے بلایا قاسمی صاحب کا ناروے میں امبیسڈرشپ کر دو. اچھا جی یہ ہو تو گیا, اندر سے میرا دل مطمئن نہیں بالکل. میں گھر گیا, میں نے گھر والوں کو یہ خبر سنائی, اوتھے بھی رونا پڑنا پہ گیا کہ کوئی لوڑ نہیں کی بات جانتی کتنے نہیں. میں کہا میں خود بھی یہی چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کے میں نے ہاں کہی ہے. کہنے کہ نہیں تسی نہ کر دیو. تو میں کہ میں تو پہلے ہی نہ کرنے لی بیٹھا ہی ہوں, میں نے سوچا ہوا کہ یہ میں نہیں ہوں گا. میں اس کے بعد ابھی یہ بات ہو رہی ہے نہیں, اس کے بعد یہ بعد میں آتی ہے بات کہ میں گیا, تسنیم نورانی تھے اس وقت سیٹھی ایجوکیشن, اور میں ایم یو کالج میں لیکچرر تھا. میں نے اسے بتایا, میں کہ یار تسنیم یہ معاملہ ہے, تیرا کی مشورہ ہے؟ کہنے لگا نہ جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایک کام یہ کرو, مجھے 25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, میں تھک گیا ہوں, تو ایجوکیشن میں نا کوئی ایسی جگہ مجھے لگا دو جہاں میں بیٹھ کے اپنا کام بھی کروں اور دفتر کا کام بھی کروں. اس نے اسی وقت آرڈر کر دیے میرے چلڈرن کمپلیکس, کیا نام اس کا, وہ لائبریری میں نہیں چلڈرن کمپلیکس کیا ہے وہ اس طرح کا, وہ جو لارنس روڈ کے قریب ہے. ہاں جی لائبریری تھی وہ. نہیں لائبریری نہیں تھی میری وہ, نہیں اس میں کھیلیں بھی ہوتی ہیں. اچھا چلڈرن کمپلیکس ہی تھا پہلے نام تھا. وہی ہاں, وہ لگا دیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کوئی کوٹھی ووٹھی. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو ہمارا ہے اسٹیڈیم جو ہے قذافی اسٹیڈیم, کہنے کہ وہاں 2-3 کوٹھیاں ہیں پرانی لیکن بڑی خستہ حالت میں ہیں, تو آپ اگر کہتے ہیں تو میں ان کو سارا رینوویٹ کروا کے تو میں دے دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں جب نکلا تو مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب مل گئے. میں نے انہیں ایک بات بتائی, کہنے لگا وہ بیٹھ کے کدے چائے پینی ہے. تو ہم بیٹھ گئے. کہنے لگے یار آپ لوگ نا باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری سفیر جو ہے بیرون ملک کچھ بھی نہیں کرتے. اب آپ کو موقع ملا ہے کہ جن باتوں پہ آپ تنقید کرتے تھے آپ ان کی اصلاح کریں, اور آپ بھاگ رہے ہیں. اب آپ وہ 1 گھنٹہ انہوں نے مجھے لیکچر دیا, پھر میرا ذہن بن گیا تھوڑا سا. اس کے بعد اور اس طرح کی بات آئی جس سے میں کنفیوز تر ہوتا چلا گیا. آخر میں مجید نظامی صاحب کے پاس گیا. وہ میرے محسن بھی تھے, میرے بہت کچھ تھے میرے لیے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. میں نے کہا جی میں لوگوں سے تو مشورہ مانگتا رہا ہوں, آپ سے میں مشورہ نہیں مانگ رہا, آپ سے میں ڈیسیژن مانگ رہا ہوں. کہنے لگے قاسمی صاحب نہ جائیں. میں نے کہا جی ڈن, تو مجھے اجازت دیں گے کہ میں فون کر کے میاں صاحب سے میں معذرت کروں. کہنے لگے یہ نہیں. میں نے ابھی 4 ڈیجٹ کیے تھے, تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگے بھی رک جائیں. میں رک گیا. صبح کا اخبار آیا دی نیوز, تو اس میں ڈبل کالمی سرخی لگی ہوئی تھی کہ عطاء اللہ قاسمی کو ناروے میں سفیر مقرر کر دیا گیا. اچھا اب میرے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. تو میں نے پتہ کیا کہ کس رپورٹر نے لگائی تھی. میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا یار تمہارا سورس کیا ہے؟ کہنے لگے جی سورس نہیں بتایا کرتے. میں کہ یار تم بک نہ کر, میں نے 10 سورس کیا تیرا.
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ वजारत खारजा डायरेक्टर है, वो साइन नाल ही है हुआ है जारी। सही। अच्छा, अब मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर मैं इनकार करता हूँ, किसी ने मानना ही नहीं कि एम्बेसडरशिप मिल रही है और कोई बंदा इनकार कर दे, लोगों ने कहना कि हुकूमत ने अपना फैसला वापस ले लिया और बड़ी बेइज्जती होनी है। आज फिर मैंने ये कबूल किया और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि जो मेरा तजर्बा नहीं था इस मामले में, जितना काम मैंने किया वहाँ पे शायद ही कोई तजर्बाकार भी कर सके, अल्लाह का शुक्र है। सर, पाक टी हाउस में एक ज़माने में काफ़ी अदबी ग्रोह बंदियाँ भी होती थीं और लोग काम भी करते थे, तो आपका कभी वहाँ जाना हुआ और किस तरह के मामला चलते रहे? बहुत वहाँ जाना हुआ और वहीं से हमारी समझ लें एक तरह की अदबी परवरिश हुई। उस ज़माने में वो होता था, वहाँ मेज़ें मुख्तलिफ थीं, मुख्तलिफुल ख्याल लोग उन पर बैठा करते थे और खुश रहते थे आपस में। हम नौजवान अलग बैठ जाते थे कहीं। तो एक कॉलम निगार की आदत थी कि वो राइटर भी था, कॉलम निगार भी था, कि वो एक तो उसको लत थी मैनोशी की, और मैनोशी के बाद उसको ये बड़ी तलब होती थी कि उसे कोई मारे। हाँ, बाकायदा मार खाता था। उसके बाद एक दिन हम टी हाउस में बैठे हुए थे कि एक चपेट की आवाज़ आएगी, मैंने कहा लो जी वो आ रहा है जो बंदा, और वाकई वही था। उसने आते ही एक बंदे को ऐसी बात कही कि वो मारे उसे, उसने मारा। उसके बाद वो आके मेरे साथ अजमल न्याजी बैठा हुआ था, वो आगे दरमियान में बैठ गया। फिर अजमल न्याजी को उसने ऐसी बात कही कि दो अजमल न्याजी ने भी लगाते, हालांकि वो बड़ा सीनियर आदमी था उससे। खैर, तो वहाँ पे तरह तरह के लोग बैठते थे, उनमें से एक किरदार मुझे नहीं भूलता, ऐसे सर झुका के बैठा रहता था। उसका नाम था नवाब नातिक देहलवी। उल्टे सीधे अजीब तरह के शेर कहता सी। उसका एक शेर सुने ज़रा। नातिक के सुखन तेरा है तरियाक तरीहा, जम्बात तरीहा लका जम्बात तरीहा। मैंने कहा नवाब साहब इसका मतलब क्या है? बस तुम जैसे जो औलाद थे जो गालिब से भी उसके शेरों का मतलब पूछा करते थे। तो इस तरह के करैक्टर भी बड़े बड़े होते थे वहाँ पे टी हाउस में। बल्कि जो मैं एक बात बताने लगा हूँ कि उसकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी थी टी हाउस की। मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा, मैंने कहा जी ये इसको करेंगे, एक तारीखी जगह बन गई हुई है। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने फिर उसकी रेनोवेशन करवाई। उस मौके पे मैंने उनको कहा जी आप खुद आए टी हाउस में। वो खुद आए और इर्द गिर्द सारे राइटर बैठे हुए और सबसे उन्होंने बारी बारी हाथ मिलाया। और अब आप टी हाउस में जाएं तो वो एक मॉडर्न किस्म का वो टी हाउस है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उसकी बाहर से शक्ल नहीं, क्योंकि मियाँ साहब इस मामले में बड़े हैं कि वो इमारतों को उनकी पूरी शक्ल में रखते हैं। अंदर से भी उन्होंने फर्नीचर तब्दील किया या दीवारें, मतलब बाहर से उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा उसको बिल्कुल। इस तरह की और बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे। एक हमारे शायर थे बहुत अच्छे, इकबाल साजिद, बहुत अच्छे अच्छे शेर के, बड़ा गरीब आदमी था, बिल्कुल गरीब आदमी बेचारा। और अब देखिए मेरा हाफजा बड़ा ही गलीज किस्म का हो गया है। हाँ, हाथों में बह रही हैं लकीरों की आबजू, किस्मत का खेत फिर भी है बंजर पड़ा हुआ। अपने चलें, बहुत अच्छे अच्छे शेर। एक दिन उसने एक गज़ल मुझे सुनाई। अब सच्ची बात यह है कि मैं शेर कहता हूँ लेकिन मुझे ये बहनों का और मुझे कुछ नहीं पता, ये कुदरती तरफ से ना एक चीज़ मिली हुई है मुझे। मैंने कहा यार इकबाल साजिद, ये मुझे इस शेर में गड़बड़ लगी, तुम्हें क्या पता है? मैंने कहा यार मुझे तो वाकई नहीं पता कुछ भी, लेकिन मेरा ख्याल है। कहने लगा नहीं तुम बकते हो। मैंने कहा चले ये पास ही एहसान दानिश साहब बैठते हैं, उनका घर है वहाँ, वो तो उस्ताद हैं इस काम के, चलो उनसे कहते चलो। ऐसे वहाँ गए तो एहसान साहब ने उसे देखते ही कहा, और भूतनी के फिर आ गए हो। तो फिर वो शेर पेश किया गया। मैंने कहा ये इकबाल साजिद साहब का शेर है। फिर बेवजन कह दिया। मैं कहा तसल्ली हो गई। और गो की कहना इकबाल साजिद, उस्ताद को क्या पता शेर क्या होता है।
اندازہ لگائیں آپ ذرا نا. اچھا سر، آپ نے جو بے شمار سفر کیے ہیں ہاں جی. ان میں جیسے آپ نے احمد ندیم قاسمی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کچھ جگہوں پہ آپ ان کے ساتھ گئے. جی. ان کے علاوہ اگر کسی کو ہم دوسرے نمبر پہ کہیں جن کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ سفر کیے یا امجد اسلام. اچھا، صرف سفر ہی نہیں کیے بلکہ انگریزی والا سفر بھی کیا کئی جگہوں پہ. اچھا، تو وہ اور میں نہ صرف ہم سفر تھے بلکہ بہت گہرے دوست بھی تھے اور ایک دوسرے پر جملہ بازی کرتے رہتے تھے. تو ایک دن باہر کسی ملک میں تھے ہم، مشاعرے کے بعد ہم اپنے کمرے میں تھے تو ضمیر جعفری صاحب نا غنودگی کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے. ہم آپس میں شروع ہو گئے جملے بازی کرنی. تو ضمیر صاحب نے آنکھیں کھولی ایسے کر کے، کہتا آج پتہ چلا کہ جب تمہیں کوئی تیسرا بندہ نہیں ملتا تم آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہو. تو ضمیر صاحب کے ساتھ میرا بڑا زبردست وقت گزرا ہوا ہے. حیدرآباد دکن میں تھی ایک انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس، تو اس میں پاکستان سے میں، مدعو تھا اور ضمیر جعفری صاحب تھے. تو ان کے ساتھ ہوٹل میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا. ان کے ساتھ میں نے تو یقین جانے اتنا اعلیٰ انسان بہت کم دیکھے ہیں. غیبت کے تو وہ قریب نہیں جاتے تھے، بلکہ میں اگر کسی کی غیبت کرنے لگتا تو اس کا کوئی اچھا پہلو بیان کرتے تھے. آپ یقین کرو 15 دن میں غیبت کے لیے ترس کے رہ گیا. ہمیشہ اس کا کوئی اچھا پہلو بیان کر دیتے تھے. اور بلکہ مجھے یاد ہے پاکستان کی بات بھی یاد آ گئی. یہ ہم گئے، وزیر اعظم جو تھے نا آزاد کشمیر کے سردار قیوم، ان کے مہمان تھے. تو انہوں نے ہمیں وہاں پنجوسا ایک جگہ بڑی خوبصورت جگہ، وہ جھیل کے کنارے ہے، وہاں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا گیسٹ ہاؤس میں. ضمیر صاحب کو صبح صبح سیر کرنے کی عادت تھی، موٹے بھی بڑے تھے حالانکہ. اب انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی اور اس پر قمیض پہنی ہوئی جو پینٹ کے ساتھ پہنتے ہیں، اور پاؤں میں ہوائی چپل، اور چل پڑے سیر کے لیے. تو ایک بندہ رستے میں ملا تو اس نے پہچان لیا ضمیر صاحب کو. کہنے لگا ضمیر صاحب وہ بابا ہے نا، تو یہ جو پہاڑ ہے نا اوپر جائیں گے نا تو وہاں سے آپ کو مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے. تو ضمیر صاحب کی کشمیر سے بڑی زبردست محبت تھی. کہتے آؤ چلو. اب میں تو خیر جوان تھا بالکل، ضمیر صاحب جو ہیں وہ بڑے موٹے تھے. اب چڑھے آہستہ 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 آہستہ. وہاں جھاڑیاں بھی بڑی تھیں. مجھے ڈر تھا کہ انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی ہے. تو اچھا اب جا رہے ہیں. اب ضمیر صاحب جو ہے نا وہ ہانپ لگے، سانس پھولا ہوا ان کا. اوپر سے ایک پہاڑی رہنے والا اتر رہا تھا نیچے. ان نے چلتے چلتے روایتاً السلام علیکم کہا. ضمیر صاحب مجھے کہتے ہیں قاسمی صاحب اینو میرے بولو وعلیکم السلام کہہ دو. بڑی وٹ تھی ان میں نا. اچھا وہ جس پنجوسا ریسٹ ہاؤس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے نا، جب ہم گئے تو وہاں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو دیکھ بھال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ویٹر نہیں، جو پورا مینیجر کہہ لیں گے، کیئر ٹیکر ٹائپ. تو میں نے اس پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بیچارہ تھتا ہے. کہنے لگا نور محمد. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں نہانے کے لیے گرم پانی مل جاتا ہے، لیکن پھر میں نے خود ہی سوال واپس لے لیا. میں کہ آدھے گھنٹے بعد جواب دینا. تو وہاں بارہ بڑا اچھا وقت گزرا، بڑا لطف آیا ضمیر صاحب کی میت میں. سر امجد اسلام امجد صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت سفر کیا. سر ان کی شخصیت کیسی تھی؟ اگر آج آپ کی زبان سے ہم ان کے بارے میں چند لفظ سننا چاہیں تو امجد اسلام امجد صاحب کو بطور شاعر اور بطور ایک دوست آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امجد جو مجھے اس کی شاعری پسند ہے نا، یہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. مجھے اس کی غزل پسند نہیں ہے، نظم اس کی مجھے بہت پسند ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ کہ اس نے جو تھے نا پرانے اساتذہ، ان کو بہت زیادہ پڑھا تھا. چنانچہ اس کی غزل میں پرانے اساتذہ کا رنگ آ گیا ہوا تھا. تو وہ ظاہر ہے اوریجنل چیز نہیں رہتی وہ.
اور باقی یہ ہے کہ بطور انسان وہ ایک بڑی اچھی کمپنی ہوتی تھی، وہ بہت اچھی کمپنی، لیکن ہر شخص میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو امجد اسلام امجد کی جو کمزوری تھی نا ایک، وہ تھی دولت کی تمنا. اس سلسلے میں نے بہت سارے واقعات دیکھے. باقی جن کے ساتھ اس کا اس طرح کا واسطہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ میں تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی ہوتا نا، سمجھے آپ بالکل، تو میں تو اس کی دائی تھا. تو وہ چنانچہ جتنا میں جانتا تھا اس کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. بہت اچھی کمپنی، بہت اچھا شاعر، اور خوش مزاج بھی بڑا، اپنے اوپر بھی فکر سہ لیتا تھا. ایک دفعہ وہ ایک مشاعرہ تھا پنجاب آرٹس کونسل میں، تو مشاعرے کے بعد ہم کھڑے تھے سارے، حفیظ جلندری بھی تھے، باولپور کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، سارے کھڑے تھے. تو ایک نوجوان آیا، تو اب آپ کو پتہ ہی امجد کے سر پہ بال ہی نہیں تھے، تو آگے کہنے لگا امجد صاحب کنگھی ہوئے گی ساڑھے پر. امجد کنگھی ہمیشہ رکھتا تھا، اس نے کنگھی نکال کے اسے دے دی. پھر اسے کہنے لگا یار ایک بات تو، یہاں اتنے سارے لوگ کھڑے تھے، تم نے مجھ سے کنگھی کیوں مانگی؟ وہ کہنا جی ٹاڈی کنگھی ذرا صاف ہوتی ہے. اچھا، اسی دن کا ایک اور واقعہ بڑا مزیدار ہے کہ حفیظ صاحب کی عادت تھی خود کو نہ ایک بنا دیتے تھے وہ عجیب طرح. جب وہ فوٹوگرافر گروپ کی فوٹو کھینچنے لگا تو ضمیر صاحب اپنا حفیظ صاحب نے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے میری ذرا چنگی جی فوٹو بنائی. فوٹوگرافر بھی بڑا کمینہ تھا کوئی، کہنے لگا جی حفیظ صاحب ٹاڈی بھی سمجھ نہیں آتی، جیڑی فرمائش اللہ نو کرنے والی سی وہ تو اسی میں نو کر رہے. آج اتنے رن دیتے ہیں میرے خیال میں. عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج دیٹس انف. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی نشست کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا، بہت ساری یادیں اور باتیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں.